الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ نفلی عبادات کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ذریعے اپنے قرب کا دروازہ کھولا ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب انسان کو فرائض پر عمل کرنے سے ملا کرتا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان پر عمل کرنے والا، ان پر پابندی سے چلنے والا، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا دربار ہر وقت کھلا رہتا ہے اور اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی سننے کے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، کہ اے میرے پیغمبر، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو ان کو جواب دیجئے گا کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ کہیں پہ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے خاوند کے متعلق جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت لگا رہی تھی۔ تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ کوئی سنانے والا ہو، کوئی پکارنے والا ہو، کوئی اس کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع، کچھ وقت ایسے رکھے ہیں کہ جن میں انسان کی سہولت کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے تھوڑے سے اور کھول دیے ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو رحمت عطا کرنے کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے، کہ تاکہ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ میرے دربار میں حاضر نہیں ہوئے اب تک، ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے کہ وہ ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کر لیں۔ ان وقتوں میں سے ایک وقت ہے شعبان کی 15ویں رات کا، کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔
ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخر پہر میں اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آ کر آوازیں لگاتا ہے، لیکن شعبان کی 15ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، ان راتوں میں سلسلہ اللہ کی رحمت کا سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تمام رات، اور یہ مواقع اللہ اس لیے دیتا ہے کہ میرا کوئی بندہ میری رحمت سے محروم نہ رہ جائے، کہ جو رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتے، رات کے آخر حصے میں وہ میری رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کی سہولت کے لیے رات کا پہلا حصہ بھی اپنی رحمت کے دروازوں کے کھولنے کا رکھ دیا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس رات کی فضیلت پر حدیثیں نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوا کرتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کَلَبٍ، اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرماتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو اللہ کے حضور بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کا اعلان ہوتا ہے، اے میرے فرشتوں جو میری مخلوق پہ رحم کرنے والے ہیں، آج میں خدا ان پہ رحم و کرم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحموا من فی الارض، اور لوگوں تم زمین والوں پہ رحم و کرم کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والی آپ تم پہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والی ہوگی۔ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اللہ جل شانہ تم پہ رحم و کرم کرنے والا ہوگا۔ وَيُعَفِّرُ عَلَى الْحَقْدِ كَمَا هُمْ، جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے
بغض ہوتا ہے، اللہ جل شانہ ان لوگوں کو اس رات میں محروم کر دیا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا پہر رہ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، ہے کہ مجھ خدا کو پکارنے والا، میں اس کی پکار کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، ہے کہ مجھ سے مانگنے والا، میں خدا اس کو دینے کو تیار ہوں۔ مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کہ مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگنے والا، میں خدا اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ جل شانہ تمام سال کے امور فرشتوں کے سپرد فرما دیا کرتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات اور لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو راتوں میں اپنے بندوں کے معاملات فرشتوں کے سپرد فرما دیا کرتا ہے۔ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ جس میں بھی پورے سال کے اندر پیدا ہونا ہوتا ہے، ان کی لسٹیں تیار کر دی جاتی ہیں۔ جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کی لسٹیں بھی تیار کر دی جاتی ہیں۔ پورے سال کے اندر کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ تمام کی تمام لسٹیں نقل کر کے لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، ادھر شعبان کی 15ویں رات میں ایک بندے کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اور یہ شادی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی چیز بھی ٹالنے والی نہیں سوائے دعا کے، اور اس رات میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی عادت ڈالو۔ اس رات میں بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہو کر دعا کا اہتمام کرو۔ گھر کی 4 دیواری میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دامن پھیلا دو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، یہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، آؤ تم اللہ کے حضور اس دعا کے ذریعے قرب حاصل کر لو۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادت کا مغز ہے، اور اس مغز کو حاصل کرو، دعا کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مانگنے والوں پہ اللہ ناراض ہوا کرتا ہے۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں، جس کے پاس اللہ سے مانگنے کی فرصت نہیں، جو اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کو تیار نہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنے کو تیار نہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
التجا کرنے کو تیار نہیں. فرمایا یغضب علیہ، اللہ اس پہ غصے ہوا کرتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوا کرتا ہے. تو اور یہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے تاکہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتری کا فیصلہ ہو، بہتری کا فیصلہ ہو. ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کے اعمال کرنے نیک اور بد، یہ تمام کے تمام لکھ دیے جاتے ہیں، لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیے جاتے ہیں. اس رات میں وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نقل کر کے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو اور میرے بھائی اس رات میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں. غفلت کی چادر اتاریے گا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو اپنی رحمت عامہ سب پہ کرنے کو تیار ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے کیا خوب فرمایا ہے، اے مالک تیرے در سے کون سی چیز ہمیں ملی نہیں، اے مالک تیرے در سے کون سی چیز ہمیں ملی نہیں، دامن ہی میرا تنگ ہے تیرے یہاں تو کمی نہیں. او میرے اللہ میرا ہی دامن کم ہے، میرا ہی دامن تنگ ہے، آج ہم تجھ سے مانگنے کو تیار نہیں، تیرے خزانے تو ہمارے منتظر ہے. وہ اللہ والے کیا خوب فرماتے ہیں، او میاں اللہ کے خزانے تو عام بندوں کے لیے بھی کھلنے کو تیار ہیں، وہ دینے کو تیار ہے، وہ نوازنے کو تیار ہے، وہ رحمت عطا کرنے کو تیار ہے. وہ اللہ کے بندوں آؤ نا اللہ کی رحمت کو حاصل کر لو. تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، اور میرے بندوں جو رات کے آخر وقت میں مجھ خدا کو پکارے گا، میں خدا اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ جل شانہ اس رات میں اپنے بندوں پہ خاص کرم فرماتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں. آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں مارے گئے، ہماری فریاد آسمانوں تک نہیں پہنچتی. اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، اور میرے بندے اپنے اعمال کا جائزہ تو لے، میری رحمت کے دروازے تو تیرے لیے کھلے ہیں، میں خدا تو تجھے نوازنا چاہتا ہوں، میں خدا تو تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، میں خدا تو اپنے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے رکھے ہیں، لیکن تیرے برے اعمال درمیان میں رکاوٹ بن گئے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لیلۃ النصف شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. لیکن فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہوگا، جس کے دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ ہوگا،
جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوگا، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہوگا، میں خدا ایسے بندوں کو اپنی رحمت دینے کو تیار نہیں ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، اللہ جل شانہ تمام بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے، لیکن مشرک اور جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو ایسے بندوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، شرک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بغض، کینہ، یہ اللہ کی رحمت سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج ہم خود جائزہ لیں، کپڑے تو ہم نے بہت صاف ستھرے پہنے، غسل کا بھی اہتمام کرتے ہوئے بدن کا کچال اتار لیا، بالوں پر بھی تیل لگا کر ہم نے کنگھی شنگھی کر لی، چمک دمک زہری پیدا کر لی، لیکن کبھی دل کو بھی صاف کرنے کا اہتمام کیا؟ اس دل کو جب تک صاف نہیں کرو گے، اللہ کی رحمت کبھی اس دل میں داخل نہیں ہوگی۔ اس دل کو جب تک شرک کی گندگی سے پاک نہ کرو گے، اللہ کی رحمت کبھی اس دل میں داخل نہیں ہوگی۔ والدین کی بد دعائیں تیرا پیچھا کر رہی ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت تیرے دل میں داخل نہیں ہو رہی۔ شراب نوشی یہ رکاوٹ بن گئی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں، زناکاری یہ رکاوٹ بن گئی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں، جوا یہ رکاوٹ بن گیا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں، رشتہ داریوں کو توڑنا یہ رکاوٹ بن گیا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے میں۔ آج دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جتنا ہم دعائیں مانگتے ہیں اس سے زیادہ تو ہمارا پیچھا بد دعائیں کر رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ ہم خود اپنے لیے اتنی دعا کرنے والے نہیں اور ہمارے لیے اتنی دعا کرنے والے نہیں جتنے ہمارے لیے بد دعائیں کرنے والے لوگ ہیں؟ کیوں؟ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارا کردار ہی ایسا ہے، ہماری زندگی ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم نے کسی کو خوش کیا ہی نہیں ہے، کسی کا حق ادا کیا ہی نہیں ہے، ہم نے ہر ایک کو اتنے دکھ پہنچائے ہیں کہ اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج رمضان المبارک آ رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں برکتیں حاصل ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا صدقہ خیرات بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہمارے یہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بن جائے، اور پھر اس دل کو اللہ کی مخلوق کے بغض سے پاک کر لو۔ جب تک اس سینے میں بغض ہوگا، جب تک اس سینے میں عداوت ہوگی، جب تک یہ سینہ قدورتوں سے پاک نہ ہوگا، اللہ کی رحمت کبھی بھی دل میں آ سکتی نہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔
فرمایا اے میرے صحابہ آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں قطع تعلقی قائم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں، جائز نہیں کہ 3 دن تک کسی مسلمان بھائی کو بات کرنے سے چھوڑے رکھے، 3 دن سے زیادہ کسی سے کلام کو چھوڑنا جائز نہیں۔ آج مہینے گزر گئے، ہم اپنے کو بلانے کو تیار نہیں، سال ہاں سال گزر گئے، ہم اپنوں کو کبھی بلانے کو تیار نہیں۔ ادھر وقت گزر گیا، زندگیاں گزر گئی، کبھی اپنوں سے ملنے کو تیار نہیں، اپنوں کے بارے میں بغض و عداوت دل سے نکالنے کو تیار نہیں، جبکہ ادھر سے اعلان ہوتا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، او میرے بندو تم اللہ کے بندے بن کر رہو، آپس میں بھائی چارہ قائم کرو۔ اعلان خداوندی ہوتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہوتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لیکن آج ہم ان کو بلانے کو تیار نہیں۔ آج بیٹا باپ کو بلانے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کو جو ہے وہ نظر انداز کیے ہوا ہے، باپ اپنی اولاد کو بلانے کو تیار نہیں، بھائی اپنی بہنوں کو بلانے کو تیار نہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، بھائی کو بلانے کو تیار نہیں، ماں اپنی جو ہے وہ بیٹیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے، بیٹیاں اپنی ماں سے منہ پھیرے ہوئے ہے، برادریاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، ہر ایک تو دوسرے کے لیے بد دعا کرنے والا بن گیا، اللہ کی رحمت کہاں پہ آ کر ڈیرے ڈالے۔ ہم نے اپنے دروازوں کو اپنے کے لیے بند کر دیا، اللہ کی رحمت کیا کرنے آئے گی تیرے گھر میں۔ آج ہم نے اپنے دلوں کو بغض و عداوت سے سجا لیا۔ تو میرے بھائی آؤ نا، اگر ہم چاہتے ہیں رمضان کی برکات حاصل ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شعبان کی جو ہے راتوں کی فضیلت مل جائے، آؤ پھر اپنے دل کو پاک کرنے کا منصوبہ بناؤ۔ لیکن نہیں، عبادات اسی وقت کار آمد ہے جب تک تم اپنے دل کو بغض و عداوت سے پاک نہیں کرو گے۔ ثواب تو مل جائے گا، ذمے سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن ان عبادات کے جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، جو انوارات ہیں، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان گناہوں سے توبہ طیب ہو نہیں جاتے۔ اور میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر سال ان گناہوں کی لسٹ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں جو اللہ کی رحمت سے رکاوٹ بننے والے ہیں، ہر سال۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس سال کے اندر ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے رشتہ داریوں کو ملایا ہے، کتنے ہیں جو والدین کی فرما برداری والی لائن پہ آ گئے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے شراب سے توبہ کی ہو، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو بغض و عداوت سے پاک کیا ہو، کتنے ہیں جنہوں نے زناکاری سے توبہ کی ہو، جوے سے توبہ کی ہو۔ میاں جب تک یہ گناہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے دل کے اندر آئے گی نہیں۔ رکاوٹ تو ہم خود بنے ہوئے ہیں۔
لہذا ان رکاوٹوں کو ختم کیجئے۔ دیکھیے موٹر وے بنی ہوئی ہے، اگر موٹر وے پر رکاوٹیں رکھ دی جائے تو گاڑی جو ہے وہ رفتار کے ساتھ چلے گی؟ منزل مقصود تک آپ جلدی پہنچ جائیں گے؟ بھئی یہ رکاوٹیں دور کیجئے، یہ گناہ والی رکاوٹیں دور کیجئے، پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے آپ کا دل کیسے منور اور روشن ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔